السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے قانونی معاملے میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں سرکاری حلقوں میں اور عوام میں بھی بحث کا موضوع بنتا ہے۔ جی، یعنی کب کسی سرکاری اہلکار کی غلطی یا کہہ لے کہ اختیارات کا غلط استعمال صرف ایک محکمانہ بے ضابطگی ہے صحیح۔ اور کب وہ ایک سنگین فوجداری جرم بن جاتا ہے۔ جی، یہ جو فرق ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ بالکل، اور اسی اہم فرق کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک آپ کہہ لیں کہ حالیہ تو نہیں لیکن ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے۔ کون سا فیصلہ یہ؟ یہ فیصلہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA بنام سید حامد علی شاہ اور دیگر کا۔ اس کا حوالہ ہے 2023 PLD 265۔ اچھا، 2023 PLD 265۔ جی، اس فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے نہ صرف یہ بتایا کہ سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال اور مجرمانہ بدعنوانی میں کیا فرق ہے، بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ ہائی کورٹس ان معاملات میں کب اور کیسے مداخلت کر سکتی ہیں۔ تو یہ فیصلہ سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو احتساب کے عمل کو سمجھنا چاہتے ہیں یا قانون کی حکمرانی پر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کیس کی تفصیلات، اس میں جو قانونی نکات اٹھائے گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو اہم پہلو ہیں ان پر بات کریں گے۔ جی، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عدالت نے FIA کی کارروائی کو کس نظر سے دیکھا اور اس فیصلے کے آگے چل کر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ضرور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ یہ سارا معاملہ سامنے کیسے آیا؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی؟ اس کی شروعات ہوئی تھی جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ایک اخباری خبر سے۔ اچھا۔ جی، ایک اخبار میں خبر چھپی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA اسلام آباد میں CDA ہاں۔ وہاں 2007 سے 2013 کے دوران کچھ ملازموں کو قواعد و ضوابط کی آپ کہہ لیں سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر اپ گریڈ کیا گیا ہے، یعنی اگلے گریڈ میں ترقیاں دی گئی ہے۔ FIA اس نتیجے پر پہنچی کہ بادی نظر میں یعنی پرائما فیسی ایسا لگتا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے۔ اچھا۔ اور اس انکوائری میں انہوں نے ان افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا جنہوں نے مبینہ طور پر یہ غیر قانونی اپ گریڈیشنز منظور کی۔ منظور کرنے والے افسران۔ جی، اور ان ملازمین کو بھی شامل کیا جنہیں ان ترقیوں سے فائدہ پہنچا تھا۔ تو اس کیس کے جو مدعا علیحان ہیں سید حامد علی شاہ اور دوسرے لوگ، وہ بھی انہی فائدہ اٹھانے والے ملازمین میں شامل تھے۔ تو انکوائری مکمل ہو گئی، FIA نے نتیجہ نکالا کہ اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد FIA نے کیا قدم اٹھایا؟ کیا صرف محکومانہ کارروائی کی سفارش کی گئی یا معاملہ آگے بڑھا؟ نہیں، FIA نے معاملے کو صرف محکمانہ بے ضابطگی تک نہیں رکھا، انہوں نے اسے فوجداری جرم سمجھا اور باقاعدہ FIR درج کی، FIR نمبر 052018۔ FIR درج کر لی۔ جی، اور اس FIR میں جو دفعات لگائیں وہ کافی سنگین کیں۔ کون کون سی دفعات تھی؟ اس میں پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC 1860 کی دفعہ 409 لگائی گئی۔ 409 یہ تو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ والی ہے، سرکاری ملازم کے حوالے سے۔ بالکل، سرکاری ملازم کی طرف سے مجرمانہ خیانت، اور ساتھ میں دفعہ 109 بھی لگائی جو جرم میں اعانت یا مدد کرنے سے متعلق ہے یعنی ابیٹمنٹ۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 جسے PCA کہتے ہیں، اس کی دفعہ 52 بھی لگائی گئی جو مجرمانہ بدعنوانی یعنی کرمنل مس کنڈکٹ کی تعریف کرتی ہے۔ تو بنیادی الزام یہ تھا کہ ان افسران اور ملازمین نے مل کر اختیارات کا غلط استعمال کیا، ریاست کو نقصان پہنچایا اور خود کو فائدہ دیا۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ جی، الزامات تو کافی سنگین تھے۔ تو جب FIR درج ہو گئی تو جن لوگوں کے خلاف یہ درج ہوئی یعنی مدعا علیحان، انہوں نے کیا رد عمل دکھایا؟ کیا وہ خاموش رہے؟ نہیں، ظاہر ہے جب اتنی سنگین دفعات کے تحت FIR ہو تو وہ اسے چیلنج تو کریں گے۔ انہوں نے یہی کیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ میں؟ جی، انہوں نے وہاں 2 قسم کی درخواستیں دائر کی۔ ایک تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشنز۔ ریٹ پٹیشنز؟ جی، جو عام طور پر انتظامیہ کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف دائر کی جاتی ہیں، اور دوسری درخواست انہوں نے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 561A کے تحت دائر کی۔ اچھا، 561A والی درخواست بھی؟ جی، جو ہائی کورٹ کو انہیرنٹ پاورز دیتی ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ ان دونوں درخواستوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہائی کورٹ اس FIR کو خارج یا کالعدم قرار دے دے۔ اور ان کا موقف کیا تھا؟
مطلب کس بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر خارج ہونی چاہیے؟ ان کا بنیادی نقطہ آپ کہہ لیں بہت سیدھا اور واضح تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، اگر آپ ان تمام الزامات کو سچ بھی مان لیں، اچھا، تب بھی ان سے وہ فوجداری جرائم بنتے ہی نہیں جن کا ذکر ایف آئی آر میں کیا گیا ہے۔ یعنی نہ تو دفعہ 409 پی پی سی لگتی ہے، نہ ہی دفعہ 52 پی سی اے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرمنل کیس نہیں ہے؟ جی، ان کا موقف تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ سروس رولز کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے یا کوئی محکمانہ بے ضابطگی۔ ایڈمنسٹریٹو لیپس۔ بالکل، ایڈمنسٹریٹو لیپس یا ڈپارٹمنٹل irregularity، لیکن یہ کرپشن یا مجرمانہ خیانت کے زمرے میں نہیں آتا جسے فوجداری قانون کے تحت ڈیل کیا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پر کیا فیصلہ دیا؟ کیا انہوں نے ایف آئی اے کی ایف آئی آر کو برقرار رکھا یا مدعا علیحان کی بات مان لی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدعا علیحان کے موقف سے اتفاق کیا۔ اچھا، جی، ہائی کورٹ نے ان کی درخواستیں منظور کی اور ایف آئی آئی کی ایف آئی آر کو خارج کر دیا۔ خارج کر دیا؟ کس بنیاد پر؟ ہائی کورٹ کا تجزیہ یہ تھا کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر سی ڈی اے ملازمین کی سروس کی شرائط و ضوابط یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس کی خلاف ورزی سے متعلق ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان سے دفعہ 409 پی پی سی یعنی مجرمانہ خیانت، یہ دفعہ 52 پی سی اے یعنی مجرمانہ بدعنوانی کی جو قانونی اجزاء ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ یعنی کرائم از ناٹ میڈ آؤٹ۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایک اور اہم بات جو ہائی کورٹ نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ سماعت کے دوران ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے خود عدالت میں یہ مانا تھا کہ پوری انکوائری کے دوران کسی بھی سی ڈی اے اہلکار کے خلاف رشوت لینے یا دینے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، یعنی رشوت کا کوئی عنصر نہیں تھا اس میں۔ جی، ایف آئی اے کے اپنے آفیسر نے یہ بات عدالت میں کہی۔ یہ تو ایف آئی اے کے لیے یقیناً ایک بڑا دھچکا رہا ہوگا۔ کیا ایف آئی اے نے پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ مان لیا یا وہ آگے گئے؟ نہیں، ایف آئی اے نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے۔ سپریم کورٹ؟ جی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی اجازت کی درخواست دائر کی، جسے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کہتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کا بنیادی اعتراض کیا تھا قانونی طور پر؟ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کا ایک بڑا قانونی اعتراض یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس ضابطہ فوجداری کے دفعہ 561 اے کے تحت ایف آئی آر کو خارج کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ تو ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا ہائی کورٹ ایف آئی آر کو شروع میں ہی ختم کر سکتی ہے یا نہیں، خاص طور پہ 561 اے کے تحت؟ سپریم کورٹ نے اس قانونی نقطے پر کیا کہا؟ کیا ایف آئی اے کا اعتراض ٹھیک تھا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اس نقطے پر بہت تفصیل سے بات کی اور قانون کو واضح کیا۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے کا یہ اعتراض ٹیکنیکلی طور پر درست ہے۔ درست ہے؟ جی، ٹیکنیکلی، کہ دفعہ 561 سی آر پی سی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو صرف ان معاملات میں خصوصی اختیارات دیتی ہے جو عدالتی کارروائیوں یعنی جوڈیشل پروسیڈنگ سے متعلق ہوں، مطلب وہ مقدمات جو عدالت کے سامنے زیر سماعت ہوں۔ اچھا، یہ دفعہ پولیس یا ایف آئی اے کی ایف آئی آر یا تفتیشی کارروائیوں پر براہ راست لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ تفتیش جو ہے وہ عدالتی کارروائی نہیں بلکہ ایک انتظامی کارروائی ہے، ایڈمنسٹریٹو پروسیس۔ جی۔ اور سپریم کورٹ نے اس اصول کی تصدیق کے لیے شہناز بیگم کیس میں اپنے ہی 5 رکنی بینچ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ تو تکنیکی طور پر 561 اے کا استعمال ایف آئی آر خارج کرنے کے لیے درست نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہائی کورٹ دفعہ 561 اے کے تحت ایف آئی آر خارج نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، ایف آئی اے ٹھیک کہہ رہی تھی؟ نہیں، یہاں ایک اہم قانونی باریکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگرچہ ہائی کورٹ نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے شاید غلط سیکشن یعنی 561 اے کا حوالہ دے دیا، اچھا، لیکن اس سے حتمی فیصلے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہائی کورٹس کے پاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت بہت وسیع اختیارات موجود ہیں۔ آرٹیکل 199 آئینی اختیار؟ جی، آئینی اختیار آرٹیکل 199 کا کلاز 1 کا سیکنڈ اے ہائی کورٹ کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ وفاق، کسی صوبے یا کسی مقامی اتھارٹی کے معاملات کے سلسلے میں کام کرنے والے کسی بھی شخص کے کسی بھی ایکشن یا کارروائی کا جائزہ لے۔ کسی بھی شخص کسی بھی کارروائی کا؟ جی،
اور اگر ہائی کورٹ یہ سمجھے کہ کوئی عمل یا کارروائی بلا قانونی اختیار یعنی وداؤٹ لافل اتھارٹی کی گئی ہے تو ہائی کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اچھا، تو ایف آئی اے چونکہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جی تو اس کے افسران کا ایف آئی آر درج کرنا اور تفتیش کرنا یہ بھی آرٹیکل 199 کے دائرے کار میں آ جاتا ہے۔ بالکل، چونکہ ایف آئی اے وفاق کے معاملات کے سلسلے میں کام کرتی ہے، اس لیے اس کے افسران کے تمام اقدامات جیسے ایف آئی آر درج کرنا، تفتیش کرنا، یہ سب آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے جوڈیشل ریویو کے تابع ہیں۔ یعنی ہائی کورٹ ان کا جائزہ لے سکتی ہے۔ جی، لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ بھلے ہائی کورٹ نے سیکشن غلط کوٹ کر دیا ہو، یعنی 561A لکھ دیا ہو، یہ صرف ایک تکنیکی غلطی ہے۔ اصل میں ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ الزامات سے کوئی جرم نہیں بنتا، صحیح۔ اور یہ جائزہ لینا کہ ایف آئی اے کا ایف آئی آر درج کرنا قانون کے مطابق تھا یا بلا قانونی اختیار تھا، یہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے اختیار میں بالکل تھا۔ تو مطلب ہائی کورٹ کا اصل فیصلہ درست تھا، بھلے انہوں نے وجہ میں غلط سیکشن کا حوالہ دے دیا ہو۔ جی، سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ اصل فیصلہ اور اس کی وجوہات آرٹیکل 199 کے دائرے میں آتی تھیں، اس لیے فیصلہ برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کا معاملہ تو صاف ہو گیا کہ ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت مداخلت کر سکتی تھی۔ اب آتے ہیں کیس کے اصل سبسٹینٹیو پہلو پر، جی، یعنی اصل الزامات کی نوعیت پر۔ سپریم کورٹ نے اس بات کا جائزہ کیسے لیا کہ کیا واقعی ایف آئی اے کے لگائے گئے الزامات سے کوئی قابل دستاندازی جرم یعنی کوگنیزبل آفینس بنتا بھی تھا یا نہیں؟ جی، قابل دستاندازی جرم یعنی وہ جرم جس میں پولیس یا ایف آئی اے بغیر میجسٹریٹ کے وارنٹ کے تفتیش شروع کر سکتی ہے اور گرفتاری بھی کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو سپریم کورٹ نے پھر ایف آئی آر کے متن کو اور اس میں لگائے گئے الزامات کو گہرائی سے دیکھا۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کہتی ہے کہ ایف آئی آر صرف کسی قابل دستاندازی جرم کی اطلاع پر درج ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور دفعہ 156 کہتی ہے کہ پولیس یا ایف آئی اے بغیر میجسٹریٹ کے حکم کے صرف ایسے ہی جرم کی تفتیش کر سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کے وکلا سے پوچھا کہ بھئی یہ جو ایف آئی آر میں آپ نے کہانی لکھی ہے کہ قواعد کے خلاف ملازمین کو اپ گریڈ کیا گیا، اس سے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 یعنی مجرمانہ خیانت اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5/2 یعنی مجرمانہ بدعنوانی، یہ جرم کیسے بنتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ اور ایف آئی اے کے وکلا کا کیا جواب تھا اس پر؟ کیا وہ عدالت کو مطمئن کر پائے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایف آئی اے کے وکلا عدالت کو کوئی قابل قبول یا قانونی طور پر درست جواب نہیں دے سکے۔ اچھا۔ جی، تو پھر عدالت نے خود ان دفعات کا تجزیہ کیا، خاص طور پر دفعہ 409 کا۔ اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب دفعہ 405 میں بیان کردہ مجرمانہ خیانت یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے اجزاء پورے ہوں۔ اور دفعہ 405 کیا کہتی ہے؟ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ دفعہ 405 کے مطابق اس جرم کے لیے 2 بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا، کسی شخص کو کوئی پراپرٹی یعنی مال یا جائیداد سپرد کی گئی ہو یا اس پر اسے اختیار حاصل ہو، انٹرسٹمنٹ اور ڈومینین اوور پراپرٹی۔ پراپرٹی کی سپردگی۔ جی، اور دوسرا، وہ شخص بددیانتی سے ڈس آنیسٹلی اس پراپرٹی کا غبن کرے، اسے اپنے استعمال میں لائے یا کسی قانون یا معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کرے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سرکاری افسر کو اختیار دیا جاتا ہے، جیسے یہاں ملازمین کو اپ گریڈ کرنے کا اختیار تھا، جی، کیا وہ اختیار قانون کی نظر میں پراپرٹی یا مال ہے جس کی خیانت ہو سکے؟ یہی سب سے کلیدی نقطہ تھا، اور سپریم کورٹ نے بہت واضح طور پر کہا کہ نہیں، جی نہیں۔ سرکاری افسران کو جو اختیارات سونپے جاتے ہیں، جیسے اپنے ماتحت عملے کی ترقی یا اپ گریڈیشن کا اختیار، وہ دفعہ 405 PPC میں جو لفظ پراپرٹی استعمال ہوا ہے اس کے زمرے میں نہیں آتے۔ اچھا۔ ان اختیارات کا غلط استعمال کرنا، قواعد و ضوابط کو توڑنا، میرٹ کی خلاف ورزی کرنا، یہ یقیناً سروس قوانین کے تحت مس کنڈکٹ یعنی بدعنوانی یا بے ضابطگی ہو سکتا ہے، جس پر محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ بالکل، جس پر محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے، جیسے تنزیلی، نوکری سے برخاستگی وغیرہ۔ لیکن یہ بذات خود دفعہ 409 PPC کے تحت مجرمانہ خیانت یا دفعہ 52 PCA کے تحت مجرمانہ بدعنوانی کا فوجداری جرم نہیں بنتا۔ جب تک کہ
جب تک کہ اس میں رشوت ستانی یا کوئی مالی خردبرد یا کسی مادی فائدے کا عنصر واضح طور پر شامل نہ ہو۔ ایف آئی اے کے وکیل نے یہ دلیل دینے کی کوشش کی تھی کہ اختیار بھی ایک قسم کی امانت ہے اور اس کا غلط استعمال مجرمانہ خیانت ہے۔ اچھا، یہ دلیل دی انہوں نے۔ جی، لیکن عدالت نے اس قانونی تشریح کو مسترد کر دیا، کہا کہ یہ قانون کی درست تشریح نہیں ہے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ مطلب ہر قسم کی بے ضابطگی یا رولز کی خلاف ورزی، چاہے وہ کتنی سنگین کیوں نہ ہو، وہ خود بخود کرپشن یا فوجداری جرم نہیں بن جاتی۔ جی، جب تک کہ قانون میں بیان کردہ جرم کے تمام اجزاء پورے نہ ہوں۔ تو ان تمام تجزیوں کے بعد سپریم کورٹ پھر کس حتمی نتیجے پر پہنچی؟ تو انہی وجوہات کی بنا پر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ ایف آئی آر میں بیان کردہ حقائق سے کوئی قابل دستاندازی فوجداری جرم بنتا ہی نہیں تھا، بالکل، اس لیے ایف آئی اے افسران کا اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنا اور پھر اس کی تفتیش شروع کرنا یہ بلا قانونی اختیار تھا، یعنی وداؤٹ لافل اتھارٹی تھا۔ تو غیر قانونی تھا ایف آئی اے کا اقدام؟ جی، قانون کی نظر میں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، لہٰذا عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں ایف آئی آر خارج کی گئی تھی، اسے درست قرار دیا اور ایف آئی اے کی طرف سے دائر کردہ اپیل کی اجازت کی درخواست کو خارج کر دیا۔ یعنی ایف آئی اے کی اپیل مسترد ہو گئی؟ جی، مسترد ہو گئی۔ فیصلے میں ایک اور دلچسپ بات کا ذکر میں نے پڑھا تھا کہ عدالت نے ایف آئی اے کی اس پٹیشن کو ویکسیشس بھی قرار دیا۔ جی ہاں، ویکسیشس جی یعنی تنگ کرنے یا پریشان کرنے والی کارروائی، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی فیصلے کا ایک اہم پہلو ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی اے کی یہ پٹیشن نہ صرف میرٹ لیس ہے، یعنی اس میں کوئی قانونی وزن نہیں، بنیاد جی بے بنیاد ہے، بلکہ یہ ویکسیشس بھی ہے۔ ویکسیشس کا مطلب ہوتا ہے ایسی قانونی کارروائی جو نیک نیتی سے نہیں کی گئی ہو، بلکہ اس کا مقصد مخالف فریق کو تنگ کرنا ہو، ہراساں کرنا ہو، یہ دباؤ میں لانا ہو۔ اچھا، عدالت کے مطابق یہ جو مدعا لحان تھے، جو سی ڈی اے ملازمین تھے، ان کے خلاف ان کے سروس سے متعلق معاملے پر بلا ضرورت فوجداری کارروائی شروع کرنا، یہ انہیں ہراساں کرنے کے مترادف تھا۔ اور عدالت نے مزید یہ بھی کہا کہ اس قسم کی فضول اور بے بنیاد قانونی چارہ جوئی سے نہ صرف عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، ظاہر ہے، بلکہ یہ انصاف کی فراہمی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ عدالتیں پھر حقیقی اور اہم مقدمات پر توجہ نہیں دے پاتی۔ تو کیا عدالت نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ ویکسیشس پٹیشن ہے، یا اس پر کوئی عملی قدم بھی اٹھایا؟ نہیں، صرف تنقید پر اکتفا نہیں کیا، عدالت نے ایک عملی قدم بھی اٹھایا۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کا جو آرڈر 28 رول 3 ہے، وہ عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بے بنیاد یا تنگ کرنے والی پٹیشنز پر ہرجانہ یعنی کاسٹس عائد کرے۔ ہرجانہ؟ جی، تو عدالت نے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پٹیشنر نمبر 2 یعنی انسپیکٹر عرفان عظیم برگی، یہ وہی انسپیکٹر تھے جنہوں نے ایف آئی آر درج کی تھی اور تفتیش کر رہے تھے؟ جی بالکل، وہی تفتیشی افسر تھے، ان پر 1,00,000 روپے کا ہرجانہ عائد کیا۔ 1,00,000 روپے؟ جی، 1,00,000 روپے، اور عدالت نے حکم دیا کہ یہ رقم انسپیکٹر صاحب 30 دن کے اندر اندر اپنی جیب سے، اپنی جیب سے؟ ادارے سے نہیں، اپنی ذاتی جیب سے عدالت کے رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں گے، جو پھر مدعا علیہ یعنی سید حامد علی شاہ اور دیگر کو ادا کی جائے گی۔ اچھا، اور عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر انسپیکٹر صاحب اس حکم کی تعمیل نہ کریں تو یہ معاملہ دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی اقدام ہے۔ مطلب تفتیشی افسر پر ذاتی طور پر ہرجانہ عائد کر دینا، اس سے کیا پیغام جاتا ہے اداروں کو، افسران کو؟ اس سے بہت واضح اور سخت پیغام جاتا ہے۔ یہ تفتیشی اداروں اور ان کے افسران کے لیے ایک بہت سنجیدہ یاد دہانی ہے کہ انہیں کسی بھی شخص کے خلاف، خاص طور پر سرکاری ملازمین کے خلاف، فوجداری کارروائی شروع کرنے سے پہلے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان سے قانون میں بیان کردہ قابل دستاندازی جرم کے تمام لازمی اجزاء واقعی پورے ہوتے ہوں۔
صرف شبہ کافی نہیں؟ جی، صرف شبہ یا محض انتظامی بے ضابطگی، قواعد کی خلاف ورزی یا اختیارات کا غلط استعمال یہ فوجداری مقدمہ بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ جرم کے بنیادی عناصر جیسے بددیانتی پر مبنی ارادہ یعنی مینز ریہ یا پراپرٹی کی خیانت جیسا کہ دفعہ 409 کے لیے ضروری ہے وہ واضح طور پر موجود نہ ہوں۔ صحیح۔ اور یہ کہ اگر تفتیشی ادارے بغیر ٹھوس قانونی بنیاد کے کارروائی کریں گے تو نہ صرف ان کی کارروائی کو عدالتیں آرٹیکل 199 کے تحت کال عدم قرار دے سکتی ہیں، جیسا کہ اس کیس میں ہوا؟ جی بالکل، بلکہ غیر ضروری اور تنگ کرنے والی کارروائی پر متعلقہ آفیسرز کو ذاتی طور پر ہٹ جانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے کیس اور فیصلے کا نچوڑ نکالیں تو سب سے اہم باتیں کیا ہیں جو ہمارے سننے والوں کو، خاص طور پہ جو قانون یا پبلک ایڈمنسٹریشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ سرکاری اختیارات کے غلط استعمال اور فوجداری جرم کے درمیان ایک واضح قانونی لکیر کھینچتا ہے۔ ایک کلیئر ڈسٹنکشن۔ جی، ایک کلیئر ڈسٹنکشن۔ ہر انتظامی غلطی، ہر بے ضابطگی، ہر رول کی خلاف ورزی یہ خود بخود کرپشن یا مجرمانہ خیانت کے زمرے میں نہیں آ جاتی۔ سروس لاز کے تحت محکمانہ کارروائی ایک الگ چیز ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگز۔ جی، اور فوجداری قانون کے تحت مقدمہ چلانے ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے، جس کے لیے قانون میں بیان کردہ جرم کے تمام اجزاء کا پورا ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک، اور دوسری اہم بات؟ دوسری اہم بات شاید ہائی کورٹس کے کردار سے متعلق ہے۔ یہ فیصلہ یاد دلاتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 199 ہائی کورٹس کو ایک بہت مؤثر اختیار دیتا ہے کہ وہ انتظامیہ اور تفتیشی اداروں کے اقدامات کا جائزہ لے سکیں۔ جوڈیشل ریویو کا اختیار۔ جی، جوڈیشل ریویو۔ اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی جیسے FIR کا اندراج یا تفتیش بغیر قانونی اختیار کے ہے یا بدنیتی پر مبنی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور ہائی کورٹ اگر مطمئن ہو تو اس کارروائی کو روک سکتی ہے یا کال عدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم آئینی ضمانت ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکات ہیں۔ اس ساری گفتگو کے اختتام پر کیا کوئی ایسا پہلو ہے، کوئی ایسا سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے جس پر مزید سوچ و وچار کی ضرورت ہو؟ ہاں، ایک بات جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ہمارا معاشرہ، اس میں بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اور اس کے خاتمے کے لیے سخت سے سخت کارروائی کا عوامی اور سیاسی مطالبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ اب ایسے ماحول میں اس طرح کے عدالتی فیصلے جو انتظامی غلطیوں اور حقیقی مجرمانہ سرگرمیوں میں فرق کرتے ہیں، انہیں کیسے دیکھا جائے؟ ایک طرف تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایماندار سرکاری افسران ہیں انہیں محض طریقہ کار کی غلطیوں یا بونافائیڈ مسٹیکس جنہیں کہتے ہیں ان پر بلا وجہ فوجداری مقدمات میں نہ گھسیٹا جائے، تاکہ وہ خوفزدہ ہوئے بغیر کام کر سکیں۔ بالکل، تاکہ وہ دل جمی سے کام کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو یقینی بنانا ہے کہ جو لوگ واقعی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں یا بدعنوانی میں ملوث ہیں وہ قانون کی گرفت سے بچ نہ پائیں۔ یہ توازن بہت مشکل ہے۔ جی، یہ توازن بہت نازک اور مشکل ہے۔ ان دونوں مقاصد کے درمیان یہ توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ انتظامی غلطی اور مجرمانہ نیت کے درمیان وہ جو باریک سی لکیر ہے، اسے پہچاننا اور اس پر قانون کا نفاذ کرنا، یہ میرے خیال میں مستقبل میں بھی ہمارے قانونی اور انتظامی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ یقیناً یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو FIA بنام سید حامد علی شاہ کیس کے قانونی پہلوؤں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.